طالبان کو سامنے رکھ کے سارے مسلمانوں کو نہ کریں. آپ طالبان سے ہزار اختلافات رکھیں, آپ وہ آپ کا حق ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے بھی ہزاروں اختلافات ہوں گے, لیکن ان کا نام استعمال کر کے جو حرکت کر رہے ہیں یہ حرکت آپ نہ کریں. پھر آپ نے بیچ میں سے ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹس جو کہ صاف جھوٹ ہیں اصل میں, کہ طالبان نے میرے ملک میں 70,000 بندہ مار. کون سے طالبان نے آپ کے ملک میں 70,000 بندہ مار دیا جناب؟ پاکستان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ دہشت گردوں نے کی ہیں, یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس کا افغانستان کے طالبان سے کیا تعلق تھا؟ یہ تو ایک اینٹی یہاں پہ ٹی ٹی پی نام کی بنی ہوئی تھی, جس کے اندر میں اس زمانے کو لے کے بات کر رہا ہوں, آج والی تو اس سے بھی بری ہے, کہ اس کے اندر کوئی 42-43 گروپ تھے, نہ ان کی کوئی سینٹرلائزیشن تھی, نہ ان کا کوئی ایسا سسٹم تھا. بس جو چور لفنگا پنجاب سے, سندھ سے, آگے پیچھے سے جو پولیس سے بھاگ رہا تھا وہ بھی وہاں پہ جا کے اکٹھا ہو گیا, اس کو بھی یاد آ گیا میں نے جہاد کرنا ہے, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسر بھائی کی یہ ایک ویڈیو تھی جس میں وہ تحریک طالبان افغانستان یعنی کہ ٹی ٹی اے اور تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ ٹی ٹی پی, ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے, انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی اور طالبان جو افغانستان میں ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, ٹی ٹی پی والے دہشت گرد ہیں اور وہ اس جیسے نہیں ہیں. تو اب اوبیسلی اس چیز سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں اور میجورٹی لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں, اور ہم سارے یہی سمجھتے ہیں فیکچوئل بیسس پہ کہ یہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. لیکن کیسر بھائی سے ہم اوبیسلی اس طرح کی جو ہے وہ ایکوریسی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اس چیزوں میں نہیں ہے, ہی از ناٹ انٹو دیز جیو پولیٹیکل تھنگس ایکسیٹرا. سو اس لیے ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. بٹ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا بلیف ہے. لائک پاکستان میں ابھی بھی کافی لوگ ہیں جن سے میں خود بھی ملا ہوا ہوں, جن کا یہ بلیف ہے کہ طالبان جو سارے کام ادھر کر رہے ہیں وہ لائک ٹھیک ہیں ان کی نظر میں. سو اسی لیے ان بلیفس کو ان پہ آج بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہے. اور ایک اور بھی بندہ ہے جس کے ساتھ میری ڈبیٹ بھی ہوئی تھی کیسر بھائی کے کمنٹس میں, اور اس سے ڈبیٹ میں ایک چیز مجھے پتہ چلی تھی کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو این بائسڈ ہے اور یو این کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, اور یعنی کہ ویسٹرن میڈیا جتنا ہو گیا جس میں گیلپ کے سرویز آ گئے. اور آلریڈی ایک اور میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس سے پہلے بھی کیسر بھائی کے رپلائی میں کہ یار مور دین 52% آف پیلسٹینینز وانٹ ٹو لیو پیلسٹائن وار کی وجہ سے, کیونکہ کیسر بھائی نے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں, ادھر ہی لڑنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے میں نے رپلائی میں وہ ویڈیو بنائی, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کیسر بھائی کی ایک ویڈیو کے نیچے میں نے کمنٹ کیا کہ گیلپ کے سرویز ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ مور دین 52 لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو ادھر مجھے ایک بندے نے رپلائی کیا کہ یو این بھی بائسڈ ہے, اٹس ویسٹرن, اور گیلپ بھی بائسڈ ہے, اٹس ویسٹرن, یہ ساری چیزیں. تو اس وقت بھی میں نے اس کو کہا کہ اچھا جی پھر آپ کے لیے میرے پاس ایک الٹرنیٹیو بھی ہے. میں نے اس کو ایک پیلسٹینین آرگنائزیشن ہے, پیلسٹینین سینٹر فار ریسرچ اس کا کمپلیٹ نام ہے میرے خیال سے, لیکن اس پہ میری کمپلیٹ ایک ویڈیو ہے, وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے میں نے ریفرنسز اس کو دی, اور ساتھ ہی ساتھ الجزیرہ کو میں نے کوٹ کر دیا کہ یہ دیکھو یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کا سو کالڈ ویسٹرن اور بائسڈ اگینسٹ مسلمز گیلپ کر رہا ہے. تو آج اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے تو الجزیرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یو این اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یار کیا یہ کریڈیبل ہیں یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے الجزیرہ, اوبیسلی اس کو تو سارے جو مسلمان ہیں وہ کریڈیبل مانتے ہیں, اور جتنی بھی رپورٹس وغیرہ اگر کوئی لائک شیئر کرنی ہو تو وہ الجزیرہ سے مسلمان جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان کے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ساری آج میں آپ کو طالبان کے اگینسٹ باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ ساری کی ساری میں نے الجزیرہ کے ریفرنسز اس میں نکالے ہیں, اور الجزیرہ نے سب میں یو این کو کوٹ کیا ہے. ایک پوائنٹ ادھر نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ الجزیرہ فیکٹ چیکنگ بھی کرتا ہے. الجزیرہ کی پوری ایک سیپریٹ جو ہے وہ فیکٹ چیکنگ والی کمیٹی ہے. وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ ٹرمپ جو اسپریڈ کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح باقی جو پروپیگنڈاز ہیں ان کو فیکٹ چیک کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے سیپریٹ آرٹیکلس کے تھرو ڈیبنک کرتا ہے. بٹ یو این کی کوئی بھی رپورٹ الجزیرہ نے آج تک اس پہ ایسی مطلب ڈیبنک کرنے میں رپلائی اس نے کوئی نہیں دیا. یو این کے کسی بھی رپورٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ الجزیرہ نے آج تک کچھ نہیں کہا. اسی کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نے یو این کی ساری رپورٹس کو انڈورس بھی کیا ہے, اور الجزیرہ ایک قطری نیوز چینل ہے جو کہ اس پہ پاس میں بھی کافی زیادہ الزام لگ چکے ہیں کہ وہ پرو پیلسٹائن وہ ہے, اسے کیا نام ہے, نیوز آؤٹلیٹ ہے. اور وہ اسی لیے لگے ہیں, اور یہ میں نے خود بھی تھوڑا نوٹس کیا ہے کیونکہ یو این کی جتنی بھی اگینسٹ اسرائیل رپورٹنگس تھی اس کو بڑی ڈیٹیل میں کور کیا ہے الجزیرہ نے, لیکن حماس کے اگینسٹ جو رپورٹس تھی یو این کی اس کو مجھے نہیں ملا کہ الجزیرہ نے کوئی مطلب بڑی ڈیٹیل میں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہو. بٹ اسٹل الجزیرہ نے کوئی غلط رپورٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دی ہے کہ جو فیکچولی غلط ہو. سو دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ الجزیرہ نے ہمیشہ انڈورس کیا ہے یو این کو, کبھی اپوز نہیں کیا. ابھی یو این پہ آ جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یو این بائسڈ ہے. تو سب سے بڑا پوائنٹ یو این کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ بھائی یو این کو بلڈ جس کنٹری نے کیا تھا یو ایس اے, آج وہی یو ایس اے یو این سے پریشان ہے کیونکہ آبویسلی وار میں جتنا ہیلپ کر رہا ہے یو ایس اے اسرائیل کو, تو یو این جو ہے وہ سارا کا سارا اس کو اپوز کر رہا ہے. تو امریکہ سے بہت سخت پریشان ہے, اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. And number 5, he accused the UN of actively helping people smugglers. The UN is supposed to stop invasions, not create them.
and not finance them. Leaders have used these speeches to criticise the UN before, but never quite like that. ट्रंप ने यूएन में खड़े होते हुए यूएन को ही बैश कर दिया कि दुनिया में जंगें चल रही थी और मैं उन्हें रुकवा रहा था और यूएन जो है वो टोटली फेल हो गया है। तो ये अलग चीज़ों में गुस्सा था, यानी कि पैलेस्टाइन और इजराइल के हवाले से ट्रंप को गुस्सा था, जो कि वो यूएन पे इनडायरेक्टली इस बात का कह के निकाल रहा था कि जंगें सारे मैंने रुकवाई हैं, तुमने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 7 2023 के बाद से, जब से इजराइल और पैलेस्टाइन की जंग स्टार्ट हुई है, इजराइल ने शुरू से डिनाई किया है UNRWA, जो कि एक यूएन की एड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है इजराइल जो है वो स्टारवेशन को गाज़ा के अंदर एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। वो नहीं चाहता कि एड जो है वो पैलेस्टीनियंस की तक पहुंचे, एड वो ये नहीं चाहता, इसीलिए उसने इसके साथ काम करने से इनकार किया है। और मज़े की बात बताऊं, UNRWA जो है उसको बैन कर दिया है इजराइल ने अपनी गवर्नमेंट में एक लेजिस्लेशन पास करके। और इसी के साथ साथ UNRWA ने भी जो है वो इजराइल पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, जैसे कि ये कि इजराइल ने 2024 में ये इल्ज़ाम उसने लगाया था कि इजराइल ने जो है वो उनका एक हेडक्वार्टर वेस्ट बैंक के अंदर जो है उसको डिमोलिश कर दिया। इसी के साथ साथ 2022 में इजराइल ने जो है उसका एक वॉच डॉग है, उसने UNRWA पे इल्ज़ाम लगा दिया कि UNRWA जो एजुकेशनल मटेरियल टीच कर रहा है या उसको इधर उधर जो है वो सेंड कर रहा है, वो सारा का सारा जो है वो इजराइल के अगेंस्ट है और प्रो पैलेस्टीनियन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह वाली बात है ना कि यूएन भी लाइक जैसे इंजीनियर पे इधर इल्ज़ाम लगता है कि भाई ये कादियानियों का भी एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है, ये RCM भी है यानी यहूदी एजेंट भी है और ये ईरानी एजेंट भी है। अभी ये बात भी काफ़ी लॉजिकल है, एट द सेम टाइम एक बंदा यहूदी एजेंट और ईरानी एजेंट कैसे हो सकता है भाई, ये कोई सेंस बनाती है बात। तो इसी तरह यूएन भी जो है वो ऐसे ही बीच में फंसा हुआ है। जो हाईली कंजर्वेटिव लोग हैं वो कहते हैं वो ये प्रो पैलेस्टाइन है और सॉरी प्रो इजराइल है, और जो इजरायली हैं वो कहते हैं ये प्रो पैलेस्टाइन है। तो ये एट द सेम टाइम ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रो पैलेस्टीनियन भी हो और प्रो जो है इजराइल भी हो। तो यूएन का भी बिल्कुल इसी तरह का हाल है, वो भी कहते हैं कि भाई पता नहीं किधर फंस गए हम लोग। तो अभी आ जाते हैं तालिबान पर। वो लोग जो इनको इस्लामिक समझते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं, और जो इनको TTP से डिफरेंट समझते हैं, तो अभी उन पे बात करते हैं। ये कोई TTP से डिफरेंट नहीं है भाई। TTP जो है वो पाकिस्तान में निहत्ते लोगों को मारती है और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करती है। TTA जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वो क्या करती है, वो अफगानिस्तान के अंदर जो 100 उलमाज़ हैं, सलफ़ी उलमाज़ जो कि डिफरेंट सेक्ट के उलमाज़ हैं। तालिबान जो है वो देवबंद लोग हैं, उनका सेक्ट देवबंद है, लेकिन जो ये उलमा हैं वो सलफ़ी उलमा हैं, और मोर देन 100 सलफ़ी उलमा जो है वो तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर मारे हैं। जब तालिबान की हुकूमत आई, सलफ़ी उलमा का कत्ल शुरू हुआ। 100 से ज़्यादा जय्यद सलफ़ी उलमा कराम को कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैकड़ों हमारी मस्जिदें उनको ताले लगा दिए गए, मसाजिद को ताले लगाए, मसाजिद बंद हो गई, मदारिस उनको बंद कर दिया गया। बड़े बड़े हमारे शयूख शेख मुतवक्किल जैसे और उनके कई रुफका बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। हमने उनको इस तरह मुतवज्जे किया। मरकजी जमीयत अहले पाकिस्तान ने वफद तश्कील दिया, हम यहाँ उनके सफ़ीर से मिले, हम यहाँ उनके मंदूब से मिले। मैंने जाकर उनके बहुत अहम तरीन बंदे से मुलाकात की, ज़ाती तौर पर मुलाकात की, और उनको जाकर हमने कहा कि आप अहले हदीस को क्यों मार रहे हैं। उन्होंने बड़ा घिनौना इल्ज़ाम अहले हदीसों पे लगाया। उन्होंने कहा अहले हदीस दाइश है। और भाई दाइश तो तकफीरी लोग हैं, हम तो तकफीरी नहीं हैं। अहले हदीस की दावत ये सिर्फ कुरान और सुन्नत की दावत है, कुरान और हदीस की दावत है। अफगानिस्तान के अंदर अहले हदीस आज आजमाइश का शिकार है। इसमें पाकिस्तान के जो आलिम हैं उनकी भी वीडियोस मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान के अपने जो लोग हैं वो भी यही बात आके बताते हैं लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में, और उन्होंने भी इसी बात का कहा है कि यार हाँ, इन्होंने सलफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो ये क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। और इसी के साथ साथ हमें पता है कि हज़ारा कम्यूनिटी जो है वो भी अहले तशय्युअ कम्यूनिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके अगेंस्ट भी इनका जो है वो इसी तरह का यानी कि वायलेंट उसे क्या कहते हैं हम, एक एटीट्यूड है तालिबान का। इसी के साथ साथ तालिबान जो है उसकी प्रॉपर एक फ़ाइट है दाइश के साथ। अभी दाइश खुरासान ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अफ़गानिस्तान से ही ऑपरेट करती है ये। इसके अंदर जो है वो सलफ़ी अफ़गान है, ठीक है, और तालिबान जो है वो देवबंद अफ़गान है। तो इन लोगों ने तो एक्चुअली इनिशियली में जो है वो मिल के ही अमेरिका हो गया या जो बाकी हैं सोवियत यूनियन, उनके खिलाफ़ जंगें लड़ी थी, लेकिन अभी जो है ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और भी न्यूज़ आई थी कि एक दाइश का ही बंदा था, उसने वो तालिबान वाला गेटअप किया हुआ था, और गेटअप करके क्या हुआ कि वो तालिबान के बीच में गया और उधर जाके जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोड कर दिया। तो ये जंग इनकी इस तरह भी लगी हुई है। तो ये किलिंग वाला काम तालिबान
جو ہے وہ TTA جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے، سو اسی لیے اس کو بھی دہشت گردی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اسی لیے اگر TTP کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے اس بیسس پہ کہ وہ نہتے لوگوں کو اور مطلب کافی یوز لیس بیسس پہ ان کو مارتی ہے، تو اسی لیے ان کو TTA جو ہے اس کو بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا ایز دہشت گرد، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. سو دوسری چیز جو کہ طالبان کو ان اسلامک پروف کرتی ہے اور TTP جیسا ہی پروف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن اگینسٹ وومن، ٹھیک ہے. وومن کے ایجوکیشن پر انہوں نے بین لگایا ہوا ہے، جابز سے انہوں نے ایکسپیل کیا ہے وومن کو، انکلوڈنگ ٹیچنگ وغیرہ جو جابز ہیں ان سے بھی، کیونکہ اوبیسلی اگر وومن ایجوکیشن ہی بین کر دی تو ٹیچنگ سے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ان کو نکل گئے ہیں اور دوسرا نکالا بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وومن ہیں وہ آلریڈی ابھی بھی کام کر رہی ہیں ان فیلڈ میں، لیکن وہ لائک گائناکالوجسٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں، نرس ریلیٹڈ، وہ کر رہے ہیں. بٹ باقی میجورٹی چیزوں سے طالبان نے انہیں نکالا ہوا ہے جاب سے. اچھا، ایجوکیشن پر بین ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اریسٹ کرتے ہیں اور فائن امپوز کرتے ہیں ان وومن پر جو کہ صحیح طرح جنہوں نے حجاب نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے. ابھی ایک تو چلو بات سمجھ آتی ہے اور میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس چیز پہ میری اتنی صحیح اسلامک ریسرچ نہیں ہے کہ لائک از حجاب کمپلسری اور ناٹ، کے مطلب لائک ویسٹرن جو کپڑے ہیں اس میں گھومے بندہ ہے، اس میں میری کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں ہے، سو آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو دیٹ. لیکن ایک یہ بات لازمی ہے کہ اسلام کے اندر بھی ڈفرینٹ تھاٹس رکھے جاتے ہیں، یعنی کہ جو اہل تشیع لوگ ہیں ایران والے، ان کے کمپٹیشن وغیرہ آپ نے تلاوت کے سنے ہوں گے، حامد شاکر والے، اس میں جتنی بھی ایرانی وومن ہوتی ہیں ان کا فیس انکورڈ ہوتا ہے اور باقی سارا ان کا حجاب میں کور ہوتا ہے. لیکن جو افغانستان میں حجاب ہوتا ہے اس میں فیس بھی آپ کا کور ہوتا ہے پورا اور پوری باڈی کور ہوتی ہے. اسی طرح کچھ جیسے کہ حملی ہیں وہ کیا کرتے ہیں نا، وہ ان کے اراؤنڈ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا گلوز جو ہیں وہ بھی پہننے چاہیے. لیکن جو کچھ اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ گلوز جو ہیں وہ نہ بھی پہنو آپ ہاتھوں پہ، اور تھوڑی ہاتھوں کی اسکن شو ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، اس کے بھی لوگ ادھر ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالی جو پردہ نہیں ہوتا، جیسے پاکستان میں بھی ادھر لوگ وہ خالی پردہ کرتے ہیں تو وہ بھی انف ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی افغانستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان پر بھی جو ہے وہ فائن لگتا ہے. کس بیسس پہ؟ کیونکہ افغانستان والے جو کہتے ہیں نا وہ طالبان ہیں، اور طالبان کون سا جو ہے وہ حجاب اس کو مینڈیٹری سمجھتے ہیں، وہ والا حجاب ہے جس میں فل فیس کور وغیرہ سب بھی ہو. ابھی دوسرے جو سیکٹ کے لوگ ہیں جیسے اہل تشیع ہو گئے وہ تو فیس کور کو مانتے نہیں ہیں، پھر تو ان پر بھی یہ مطلب ہے لا ان کا جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو ایک یہ چیز ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایران نے اور پاکستان نے افغان جو لوگ ہیں ان کو ایکسپیل کیا تھا اپنی جگہوں سے، افغانستان میں واپس بھیجا تھا، تو اس کے دوران بھی جو وومن واپس آئی تھی جو کہ ان میرڈ وومن تھی، ٹھیک ہے، یا اگر میریڈ تھی تو ان کے ہسبینڈ وغیرہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یا ان کا ہسبینڈ ادھر ہی تھا تو ان کو زبردستی جو ہے وہ لا کے ادھر ایکسپیل کر دیا تھا. تو اس طرح کے سینیریوز ہوئے تھے. اور ان کیسز میں کیا ہوا تھا کہ اچھا ابھی ادھر جو میں سورس کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ دا گارڈین کو کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو بھی آپ ویسٹرن میڈیا کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کیسر احمد بھائی نے، کیسر احمد راجہ نے اپنی ویڈیوز کے اندر دا گارڈین کو ایز اے سورس ٹو پروو ہز پوائنٹس ہی ہیز یوز دا گارڈین، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہو کہ گارڈین ان بائسڈ ہے اور یہ وہ ہے، کیونکہ کیسر احمد بھائی نے اسے یوز کیا ہوا ہے. تو دا گارڈین کی رپورٹس ہیں کہ وہ جو وومن تھی جن کے پاس ایک شوہر نہیں تھا، یعنی کہ ولی نہیں تھا، ایک محرم نہیں تھا، ان کو رہنے کے لیے زمین جو ہے اس کو انکار کر دیا گیا. دوسرا یہ کہ رینٹ پہ اگر وہ رہنا چاہتی تو رینٹ پہ جو مالک مکان ہے وہ ان کو رہنے نہیں دیتا، کیونکہ اوبویسلی ان کے قانون کے مطابق، طالبان کے قانون کے مطابق، اگر ایک ایسی عورت جس کے پاس ایک ولی نہیں ہے اس کو آپ رہنے کے لیے رینٹ پہ گھر دو گے نا تو آپ جیل میں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اسی طرح ان کو جابز جو باقی گائناکالوجسٹ وغیرہ والی جابز ہیں وہ بھی ڈینائی کر دی جاتی ہیں اگر ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے. تو ایک تو اس میں بھی سے جو بچنے کا طریقہ، اور مزے کی بات یہ ٹوٹل جو لوگ ایکسپیل کیے تھے اس میں سے 8% لوگ کا یہی سینیریو تھا کہ ان کے پاس کوئی ولی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب وہ مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے افغانستان. اور یہ کوئی لاکھ افغان وومن یہ جو ہے وہ تعداد ان کی بنتی ہے. تو ان میں سے تو کچھ ایسے بھی تھے جو مطلب جن کا افغانستان کے اندر ہی کوئی بھائی وغیرہ یا کوئی اور ولی تھا تو ان کے تھرو انہوں نے مینیج کر لیا. بٹ ایسے بھی تھے کہ جن کا کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا کوئی ولی نہیں ہے، یعنی کہ افغانستان کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی قریب محرم نہیں ہے، تو ان کو نا اس کیس میں یا تو زبردستی کروایا جاتا یا تو وہ یعنی کہ اسے کیا کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے ان کو کسی سے ارجنٹلی شادی کرنی پڑتی تاکہ ان کا کوئی ولی ہوتا. ابھی ارجنٹلی شادی کا آپ کو پتہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں بندہ کیسا ہے، یا کوئی ہے جلدی سے ادھر ادھر سے ڈھونڈا کوئی شادی کر لی تاکہ ان کو مطلب اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ ملے، گھر کے لیے ایک زمین ملے، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ رینٹ پہ کوئی ان کو ہائر کر لے تو ایز ٹیننٹس. تو یہ جو ہے وہ طالبان نے ادھر کیا ہے ود وومن ان افغانستان. اور اسی لیے TTP اور TTA دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور ان کو کیسر احمد بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے
جو کہ ان کو ان اسلامک پروو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے افغان لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ڈیموکریٹلی الیکٹڈ بندے نہیں تھے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے کیلفس کی بات کریں, خلفاء کی بات کریں, تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سب سے پہلے خلیفہ تھے وہ ڈیموکریٹلی الیکٹڈ بندے تھے. ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو سارا ہوا تھا کام, ادھر ان کو الیکٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ صرف ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایکسیپشن ہے کہ جن کو سلیکٹ کیا تھا ڈائریکٹلی حضرت ابوبکر نے, بٹ ان کے علاوہ بھی آگے جب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر نے بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت ایک شورا بنائی تھی جس میں 6 سب سے سینئر صحابہ تھے, اور وہ سارے صحابہ جو ہیں وہ ان کو باقی جو مسلم پاپولیشن ہے وہ انہوں نے بھی انڈورس کیا تھا کہ ہاں یہ جو ہیں وہ مطلب سب سے ٹاپ سینئر وہ ہیں صحابہ ہیں, وہ سارے مانے ہوئے صحابہ تھے. اور ان کے اندر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ خلیفہ بن جائے, اور جو بھی بنتا اس کو جو ہے وہ پوری جو میجورٹی آف مسلم امہ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی. ٹھیک ہے, تو حضرت عثمان بھی ڈیموکریٹیکلی الیکٹ ہوئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی بھی ان کو بھی ڈیموکریٹلی الیکٹ کیا گیا تھا, لوگوں نے انہیں جو ہے وہ الیکٹ کیا تھا. تو حضرت عمر کے علاوہ سارے جتنے بھی ہمارے خلفاء تھے جو رولرز تھے ان کو ڈیموکریٹلی الیکٹ کیا گیا تھا, جو کہ اسلامکلی بھی ہے. اور قرآن میں بھی ایک آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ہاں سورۃ الشورى کی آیت ہے کہ اپنے جو کام ہے نا ان کو شورا کے تھرو جو ہے وہ سالو کرو, شورا کے تھرو ان میں جو ہے وہ جو بھی آپ کرو نا چیز شورا کو انکلوڈ کیا کرو. سو اسی لیے افغان طالبان اپنے آپ کو مسلط کیا ہے جو کہ ٹوٹلی ان اسلامک ہے, اور اسی لیے طالبان جو افغانستان والے ہیں دے آر ایکول ٹو دا TTP, اور دونوں ان اسلامک ہیں, دونوں میں کوئی جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے. اور پھر بات آ جاتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جیسے کہ TTP, اس کو بیک کرنے کی. ابھی یہ ایک ایسی چیز ہے, اچھا اس میں بھی کیسر احمد بھائی کے کمنٹس میں ہی میرے کسی اور بندے کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی, تو وہی میرے سے یہ پروف مانگ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ TTP جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے. تو یار میرے بھائی ایک میں بات بتا دوں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لبرل سے لے کے کنزرویٹو لوگ جو ہیں ان تک کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا کہ TTP جو ہے وہ افغانستان سے ہی آپریٹ کرتی ہے. ایون پوڈ کاسٹ جو رن کرتے ہیں اسد اللہ اور امان اللہ بھائی, وہ کیسر بھائی کے کافی قریبی دوست بھی سمجھے جاتے ہیں, ان کافی ایک ساتھ وہ بیٹھتے ہیں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں, ان کے آپ ویڈیوز جا کے دیکھ لو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لبرل طرف جو لوگ ہیں جن میں آپ فیصل وڑائچ ہو گئے ان کو دیکھ لو, لبرل سے لے کے کنزرویٹو تک, ایون کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے ہیں TTP کے اگینسٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے قبائلی لوگ ہیں یا جو بجوڑ میں اور باقی جگہ ان کے پختون ہیں ان کو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے, اور وچ از ٹرو افیکٹ کرتی ہے. وہ ایکچولی اس چیز کے اگینسٹ ہیں, لیکن وہ پھر بھی یہ چیز نہیں ڈینائی کرتے کہ ہاں یار یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس چیز کو کوئی نہیں ڈینائی کرتا. اور اگر آپ کو پھر بھی ایک ایویڈنس چاہیے تو UN کی بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے جو کہ یہ جو کہ یہ پروو کرتی ہے کہ یار جو کیا نام ہے TTP ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے, ادھر سے کراس بارڈر ٹیررزم کرتی ہے. ٹھیک. اور چوتھا پوائنٹ یہ پروف کرنے کے لیے کہ طالبان جو ہیں وہ کوئی اسلامی لوگ نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اکانومی اسمگلڈ ڈالرز جو پاکستان سے اسمگلڈ ڈالر جا رہے تھے, چوری کے ڈالرز, ان پہ ہی اپنی اکانومی چلا رہے ہیں. تو بھائی اوپر سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو نا کہ یار انہیں پتہ نہیں تھا یہ اور وہ ہے. بھائی گورنمنٹ میں وہ ہیں, ملک کا وہ سارا چلا رہے ہیں, سسٹم وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار اسمگل ڈالرز آ رہے ہیں جن کے تھرو سارا سسٹم ہوتا ہے. اور یہ کافی فلاڈ آرگیومنٹ ہے. یہ ادھر بھی جو ہے وہ لائک پولیٹیشین کے سپورٹرز جو ہیں وہ دیتے ہیں. PMLN کے دور میں جب الٹے کام ہوتے تھے تو کرپشن وغیرہ اسکینڈلز ہو گئے جو کہ عثمان بزدار نے کیے ہوئے ہوتے تھے یا باقیوں نے, تو سپورٹرز کہتے تھے او یار یہ تو مطلب ہے وہ پرائم منسٹر کو نواز شریف وغیرہ کو تو نہیں پتہ تھا نا, یہ تو ادھر نیچے والوں نے کام کیا ہے ان کو تو نہیں پتہ تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح عمران خان کے انڈر بھی جو ہے جو وہ ترین صاحب تھے انہوں نے کرپشن کی, اسی طرح عثمان بزدار نے عمران خان کے انڈر بھی کرپشن کی. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر بھی کرپشن کر رہے تھے. تو ان کے سپورٹرز بھی کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کو نہیں پتہ تھا. بھائی میں کہتا ہوں کہ یار ان کو صدر آپ نے پرائم منسٹر انہیں کیوں بنایا ہوتا ہے؟ پھر یہ کیا سوئے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ انہیں اٹھا کے پرائم منسٹر بنا دیتے ہو؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو انڈر لوگ ہم نے بٹھائے ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ پتہ سب کو سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح طالبان ایسا ہو نہیں سکتا انہیں نہیں پتہ کہ یار ہماری چوری کے ڈالرز پر اکانومی چل رہی ہے. تو یہ بھی اوبیسلی ٹوٹلی ان اسلامک ہے. چوری کے ڈالرز پہ کیا آپ اکانومی چلا رہے ہو؟ سو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو, اور جس سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی TTP از ایکول ٹو TTA, اور دونوں ہی ان اسلامک ہیں, دونوں ہی جو ہے وہ وائلنٹ ہیں, اور دونوں میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے. تھینک یو.